أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اہل کتاب کا ذکر کیے ہے اور ہر ایسے شخص کا ذکر کیے ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے دنیا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کے بدلے دنیا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب کے بدلے دنیا چاہتے ہیں. ہر ایسے بندے کا میرے اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان کا یہ رویہ، ان کا یہ طرز عمل انہیں کس طرف لے کر جا رہا ہے اور کل قیامت والے دن ان کے ساتھ کیسا انجام ہوگا اور کس طرح کی جو ہے وہ سزا انہیں ملے گی اور اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے ساتھ مخاطب ہوں گے جو یہ عمل کرنے والے ہیں، اس کو ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کی مثال دے کر سمجھایا کہ یہ لوگ کس کی طرح ہے، یہ لوگ دنیا کے اندر حقیقتاً کون ہے، حقیقتاً کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر نازل فرمایا، جو حکم میرے اللہ نے کتاب میں اتارا، آسمانی کتاب میں اتارا، تورات میں اتارا، انجیل میں اتارا، زبور میں اتارا یا اس کے علاوہ دوسرے صحیفوں میں اتارا، وحی کے ذریعے بھیجا اپنے نبی پر، اپنے بندوں پر. اور بندوں میں سے اگر کوئی چھپانے والا ہے، اگر کوئی چھپانے والا ہے ما انزل اللہ من الکتاب، جس طرح کے اہل کتاب یہودی کرتے ہیں یا عیسائی کرتے ہیں، تو میرا رب کہہ رہا ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تھوڑا سا مال خریدتے ہیں. یہ مال جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اس کے ذریعے دنیا کما لی، ہم نے جھوٹ بول کر دنیا کما لی، ہم نے حق بات کو چھپا کر پیسہ کما لیا، ہمارا بزنس جو ہے وہ بڑے عروج پر چلا گیا، ہمارا بزنس جو ہے وہ بڑے پائے کا بن گیا، پوری مارکیٹ میں سب سے زیادہ بزنس ہے ہی میرا، سب سے بڑی تجارت ہے ہی میری. حق کو چھپایا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو چھپایا، سودی لین دین کیا، ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، فریب کیا، لوگوں کی حق تلفیاں کی اور اس طرح کے اور بہت سارے گناہ کیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ایسے لوگ بہت تھوڑا سا نفع اپنے لیے رکھتے ہیں، بہت تھوڑا سا نفع. یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بہت جمع کر لیا، جمع بہت نہیں کیا، یہ تھوڑا ہے، یہ بہت ہی تھوڑا ہے. پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا قیامت والے دن اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم. جو کچھ بھی یہ کھا رہے ہیں نا، جو کچھ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپا کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کر کے، حق تلفیاں کر کے، جو کچھ بھی یہ کھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی یہ پینے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرا رب کہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا یہ کل قیامت والے دن آگ بن کے ان کے سامنے آئے گا اور ان کے پیٹ کے اندر جائے گا. یہ اسے کھائیں گے، یہ اسے کھائیں گے، آگ کو کھائیں گے. زقوم درخت ہے نا، جہنمیوں کے لیے ہے، جس کی شاخ شیطان کے سروں کی طرح ہے، جس کے پورے شیطان کے سروں کی طرح ہے اور وہ سارا آگ کا بنا ہوا ہے. یہ آگ اس کو، یہ لوگ، یہ جہنمی اسی آگ کو کھائیں گے، اسی درخت کو کھائیں گے.
ولا یکلمہم اللہ، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے بات تک نہیں کرے گی. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن ان سے بات تک نہیں کرے گی. اللہ اکبر. ولا یزکیہم، پھر ہمارے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں نا کہ ہم تو سزا کاٹ کر پاکیزہ ہو کر پھر جنت میں چلے جائیں گے. دیکھو میرے اللہ نے کیا کہا، ولا یزکیہم، پھر انہیں پاکیزہ بھی نہیں کیا جائے گا، انہیں نہر حیات میں نہیں نہلایا جائے گا. اگر یہ اسی پر مر گئے، توبہ نہیں کی، شرک پر مر گئے، اللہ کے قرآن کی آیتوں کو چھپاتے رہے، اہل کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو چھپاتے رہے، احکامات کو چھپاتے رہے، تو اہل کتاب کے لیے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرتے، نہ دنیا میں کریں گے اور نہ آخرت میں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دردناک عذاب، علیم تکلیف دینے والا. علم کہتے ہیں تکلیف کو، علم سے علیم ہے، علیم تکلیف دینے والا عذاب. ایسا نہیں کہ ایسا عذاب جو تکلیف ہی نہ دو، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو انسان کو تکلیف پہنچائے گا، ایسا عذاب میرے اللہ نے کل قیامت والے دن تیار کر رکھا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کی مثال دے رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا. ایک بندہ ہے جس کے سامنے ہیرا رکھا ہوا ہو اور دوسری طرف لوہا رکھا ہوا ہو. شیطان کہے کہ لوہے کے اندر فائدہ ہے تو وہ ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کو اٹھائے گا. یہاں بھی یہی مثال ہے. اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدنے والے ہیں، یہ ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دینے والے ہیں، یہ قرآن پر اپنے اعمال کو، اپنے طرز عمل کو فوقیت دینے والے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب، اور انہوں نے خریدا کس چیز کو؟ ضلالت کو. اور کس چیز کو؟ عذاب کو. بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں، مغفرت کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہم حیات ہیں. مرنے کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا، مرنے کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا. لیکن جو ایسا عمل کرنے والے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، یہ پھر مغفرت بھی طلب نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے. جیسے آج کا ہمارا تاجر جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر وہ اس سے مغفرت بھی نہیں مانگتا، بخشش بھی طلب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا بھی نہیں ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے. جب وہ بخشش نہیں مانگتا، مغفرت طلب نہیں مانگتا، تو اگر مغفرت نہیں مانگے گا تو اس گناہ پر اس کو کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا، عذاب ملے گا. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، اولئک الذین اشتروا العذاب بالمغفرہ، جنہوں نے عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں. پہلی آیت کیا ہے؟ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں. اولئک الذین اشتروا العذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے میں عذاب کو ترجیح دی. فما اصبرهم علی النار، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے آگ کے اوپر صبر کیے بیٹھے ہیں، یہ کیسے جہنم کے عذاب کے اوپر صبر کیے بیٹھے ہیں. کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ کیا یہ سمجھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. دنیا کے اندر ہلکا سا بھی اگر آگ کا انگارہ ہمارے ہاتھ پر گر جائے یا انگلی پہ لگ جائے تو 1 گھنٹے تک ہم اس کو مسلتے رہتے ہیں. وہ جہنم کی آگ جو اتنی بڑی آگ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ اگر سوئی کے برابر دنیا کی طرف سوراخ کر دیا جائے تو یہ دنیا جل کر بھسم ہو جائے. اگر جلا ہوا کپڑا دنیا میں آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے ساری کی ساری مخلوقات مر جائے. کیسے صبر کیے ہوئے؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حق نازل کیا، پہلوں کو بھی بتانے والا ہے، پہلوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، حقیقت بتانے والا ہے، بعد میں آنے والوں کی بھی حقیقت بیان کرنے والا ہے، اہل کتاب کی بھی حقیقت بیان کرنے والا ہے. اللہ نے حق کے ساتھ قرآن کو اتارا. وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید،
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اس کتاب کے اندر شک و شبے کے اندر ہے، یہ بہت دور کی گمراہی کے اندر ہے، دور کے شقاق کے اندر ہے، اختلافات کے اندر ہے۔ ان کو کچھ علم نہیں ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حق بنا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت بنا کر، ہدایت کا ذریعہ بنا کر، لوگوں کی زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری کی ساری پریشانیاں ختم فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، ذلت و رسوائی سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، بیماریوں سے ہماری بھی ہمارے پیاروں کی بھی اللہ کی ذات حفاظت فرمائے، شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، ہمیں بھی صحت یابی والی زندگی دے، ہمارے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔